السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر ہے کراچی سے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جیم کی اطلاعات ہیں۔ MT خان روڈ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر بند ہے۔ جناح برج اور اطراف میں ٹریفک کا دباؤ ہے۔ ICI چوک، کھارا در، جماعت خانے کے قریب بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ ڈاک یارڈ اور کماڑی میں بھی ٹریفک کا دباؤ ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک کو رواں دواں کرنے کے لیے ٹریفک پولیس بھی موجود ہے۔ کراچی کے شہری پریشان ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں ٹریفک جام ہے۔ MT خان روڈ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر بند ہے، جبکہ جناح برج اور اطراف میں بھی ٹریفک کا دباؤ ہے۔ ICI چوک، کھارا در، جماعت خانے کے قریب بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ ڈاک یارڈ اور کماڑی میں بھی ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک کو رواں دواں کرنے کے لیے ٹریفک پولیس موجود ہے۔ ایران اور خلیجی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو نکالنے کے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پیش رفت سے آگاہ کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا، عمان اور سعودی عرب کے علاوہ متعدد فضائی روٹس بند ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس وقت ایران میں 33,000 پاکستانی موجود ہیں۔ زمینی راستے کھلے ہیں، آمد و رفت میں وقت لگا، تاہم حکومت متحرک ہے۔ کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ جو سچویشن ہے وہ پورے گلف میں اور ایران میں بڑی فلوئڈ ہے، اور ایئر سپیس ماسوائے عمان کے اور سعودی عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ میں باقی ایئر سپیس قریباً بند ہے۔ کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ آپریشنل ہے، 24 گھنٹے وہ اپنا وہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں۔ قطر میں بھی اسی طرح دوحہ میں ہماری ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ اس وقت تک اس بارڈر سے 64 انہوں نے کراس کر کے پاکستانی آذربائیجان گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 42 جو ہیں وہ ازل ایئر لائن کے ذریعے 2 مارچ کو لاہور بھی پہنچ گئے، اور 20 نیشنل جو ہیں وہ آج ایران کے بارڈر سے باکو کی طرف کراس کریں گے۔ جو وہاں پرماننٹلی کام کر رہے ہیں اور جو وہاں سیٹلڈ ہیں، ٹوٹل اماؤنٹ قریباً 21 لاکھ لوگ ہیں۔ لینڈ بارڈرز کھلے ہیں تمام گلف کنٹریز کے درمیان۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے صہیونیت کو خطرہ قرار دے دیا۔ کہا کہ اسرائیل کے قیام سے آج تک اسلامی دنیا پر آنے والی ہر آفت کے پیچھے صہیونی نظریہ ہے۔ صہیونیت نے 1 صدی سے عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ بڑی طاقتیں صہیونیت کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ہماری مسلح افواج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی ہو سکتا ہے۔ قوم کو سازش کو سمجھنا ہوگا۔ وزیر دفاع نے اسلامی دنیا میں اتحاد کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دعا ہے فلسطین آزاد ہو اور پاکستان محفوظ رہے۔ اسرائیل کو آیت اللہ خامنہ کی لوکیشن کس نے دی؟ اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ خامنہ کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ حملے کے لیے مہلک اسپیرو میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ میزائل 1000 کلومیٹر دور سے انتہائی چھوٹے اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیلی جاسوسوں کا شاطرانہ ایکشن۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ تک کیسے پہنچے؟ اپنے کمپاؤنڈ میں کیا کرتے ہیں؟ کن راستوں سے آتے ہیں جاتے ہیں؟ سیکیورٹی پر کون کون ہوتا ہے؟ حصار کتنی گاڑیوں کا ہوتا ہے؟ یہ سب معلومات اسرائیل تک کیسے پہنچی؟ $1 ملین سوال کا جواب فائنینشیل ٹائمز نے چھاپ دیا۔ غیر معمولی ایکشن کے لیے اسرائیلی حکام برسوں سے آیت اللہ خامنہ اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ معلومات حاصل کی۔ برسوں پہلے تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے آیت اللہ خامنہ کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی، ٹریفک کیمروں کو کنٹرول میں لے کر۔ رپورٹ کے مطابق ان کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی نقل و حرکت اور معمولات زندگی کی نگرانی کی گئی۔ موساد کی نگرانی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیسٹر اسٹریٹ کے قریب موبائل فون ٹاورز کو بھی اس طرح غیر فعال بنایا گیا تاکہ ہنگامی صورتحال میں وارننگ نہ دی جا سکے۔ حاصل معلومات کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، مزید جانی نقصان پہنچایا۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں ایرانی فوجی اہلکار بھی نشانہ بنے۔
میڈیا ایران کی شہادتوں کی تعداد اب تک 787 بتا چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل حزب اللہ سے زمینی جنگ کے لیے بھی پر تول رہا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی۔ صہیونی فوج نے اصفہان، شیراز اور بوشہرہ میں حملے کیے۔ 2 کارروائیوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ 13 اہلکار اصفہان جبکہ 5 بوشہرہ میں مارے گئے۔ غزہ میں دکھائے گئے سفاکی اسرائیل ایران میں بھی دکھانے لگا۔ ہمدان میں رہائشی علاقے پر بارود برسا دیا۔ اس حملے میں 5 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس سے قبل تہران کو بھی شدید بمباری کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج لبنان کے سرحدی علاقوں میں داخل ہونے لگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ہدایت پر لبنانی فوج نے اگلے مورچے خالی کر دیے۔ اس پیش رفت کا مقصد حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائی بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے واضح کیا کہ ان چھوڑی گئی پوزیشنز پر اب مستقل اسرائیلی قبضہ ہوگا۔ امریکی اور اسرائیلی مسلط کردہ جنگ کے خلاف ایران نے جوابی کارروائیاں جاری رکھیں۔ مشرق وسطی میں امریکی مفادات اہداف پر حملہ کیا۔ سعودی عرب نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے کے قریب حملہ ہوا۔ اسرائیل پر پھر میزائل داغے جس میں 9 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ایسے میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسرائیل، قطر، سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات پر حملے جاری۔ 6 امریکی اڈے ایران کا نشانہ بنے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر بڑا حملہ ہوا۔ ڈرون ٹکرانے سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ دوسری جانب قطر نے دعویٰ کیا کہ اپنی حدود میں داخل ہونے والے 98 میزائلز اور 24 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات میں بھی امریکی مفادات پر حملہ کیا۔ ایسے میں اردن کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے اسرائیلی شہروں اور مقبوضہ علاقوں پر بھی میزائل داغے۔ تل ابیب، یروشلم اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات۔ کہا کہ اپوزیشن کو کل کے ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اپوزیشن کی شرکت کے حوالے سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ سب کو دعوت نامہ دیں گے کون سر وفد اور وفد میں کون بریفنگ کہاں پر ہوگی؟ یہ بریفنگ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی یا پارلیمنٹ میں؟ بریفنگ کس جگہ پہ ہوگی؟ جناح اسپتال کراچی کا سائبر نائف ڈپارٹمنٹ کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ سندھ حکومت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کینسر کے مریضوں کو بغیر آپریشن علاج کی سہولت فراہم کر رہی ہے، جس سے کراچی سمیت دیگر علاقوں کے مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ سائبر نائف ڈپارٹمنٹ جو ہے بہت اچھا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے ان کا سٹاف بہت کوآپریٹ کر رہا ہے اور ہمارا علاج بھی جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے، فری آف کاسٹ ہو رہا ہے۔ یہ جناح اسپتال اچھا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور یہ ادارہ اس ادارے میں تو میں پہلی بھی ایک دفعہ آیا ہوں سر، تو اس لیے میرے کو کنفرم تھا کہ یہاں یہ علاج ہوتا ہے سر، اس لیے میں اپنے بھائی کو یہاں لایا ہوں۔ یہاں گھٹنے میں درد تھا تو دکھانے آئے ہیں۔ آج سے پہلے آئے تھے تو ماحول کچھ اور تھا، لیکن ابھی ماحول بہت بہتر ہو گیا ہے۔ جو میرے ٹیسٹ فری میں ہو رہے ہیں، شکر اللہ کا، بہت اچھا علاج ہو رہا ہے ماشاء اللہ۔ بہت اللہ صاحب کو شفا دے، بہت اچھے ہیں ڈاکٹر بھی سب۔ یہاں کا عملہ بھی صاف ستھرا ہے اور اس کی بات کرنے کا بھی صحیح طریقہ ہے۔ 3 مرتبہ پیٹ سکین کروانے کے لیے میں آیا ہوں۔ بیچ میں ایک بار انہوں نے 2 بار بھی کیا تھا پیٹ سکین، اور ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہوئی تھی۔ بہت اچھا سٹاف ہے، ڈپارٹمنٹ بہت صاف ستھرا ہے، اچھا ہے، پروفیشنل لوگ ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے میں فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ دوسری طرف برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام نے اعتراف کر لیا کہ مظاہرین پر فائرنگ امریکی میرینز نے کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کے دوران ہنگامہ آرائی پر 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈاکس پولیس نے سرکاری مدعیت میں درج مقدمات میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل کی۔ ایف آئی آر کے مطابق مشتعل مظاہرین نے قونصل خانے میں گھسنے، توڑ پھوڑ کرنے اور آگ لگانے کی کوشش کی، جبکہ ٹریفک پولیس چوکی، لختر بند گاڑی اور دیگر سامان کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ واقعے کے دوران فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہوئے۔ آئی جی سندھ نے ایس ایس پی کی ماڑی سمیت 5 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ مزید افسران کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ دوسری طرف برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ مظاہرین پر فائرنگ امریکی مریض نے کی اور اس معاملے پر سوالات کے جواب امریکی فوج کو بھیج دیے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی قونصلیٹ کی حفاظت پر مامور دیگر اہلکاروں میں نجی سیکیورٹی گارڈ اور مقامی پولیس شامل ہے۔ پولیس حکام نے بتایا گولیاں قونصل خانے کے احاطے کے اندر سے چلائی گئیں۔ امریکی فوج نے کراچی قونصلیٹ والا معاملہ محکمہ خارجہ کے سپرد کر دیا ہے، تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے تاحال اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔
बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।